اب اس پروگرام کا دوسرا درس ہے محترم شیخ عارف جاوید محمدی صاحب کا، جن کا موضوع ہے البکاء من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کے خوف سے رونا۔ شیخ صاحب کا وقت بھی 45 منٹ ہے، تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں محترم شیخ عارف جاوید محمدی صاحب۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا، تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اللہ مالک فرماتے ہیں ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون، اور جنہیں سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی تھی وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو غمی بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے۔ انسان کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ بعض اوقات انسان کا نقصان ہو جائے تو رونا آ جاتا ہے، لیکن بھائیوں، اصل رونا تو انسان کو اس وقت چاہیے کہ جب کہیں تنہائیوں میں بیٹھا ہوا ہو اور اپنی زندگی کا حساب کرے، رب کو یاد کر کے آنکھیں بہہ نکلیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، تو اس رونے کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ مگر ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا کے نقصان پر تو رو لیتے ہیں، مگر ساری زندگی رب کی نافرمانی میں گزر جائے کبھی رونا نہیں آتا، سوچا ہی نہیں کبھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ حالانکہ اللہ والے اپنا حساب کرتے، پھر وہ اپنے اعمال پہ فخر نہیں کرتے تھے، اتراتے نہیں تھے، بلکہ اللہ ذوالجلال کے خوف اور خشیت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتا تھا۔ تو عرض کر رہا ہوں، رونا کئی قسم کا ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا، آخرت کے حسابوں کو یاد کر کے کہ اکیلی جان ہوگی قبر میں، حشر میں بھی اکیلی جان ہوگی، منزلیں بہت لمبی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے انسان روئے، آخرت پر غور و فکر کرتے ہوئے، اپنا حساب کرتے ہوئے رونا۔ اسی طرح کوئی عزیز فوت ہو جائے
تو انسان کو رونا آ جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا رونا ہے جو دل میں اللہ نے بندوں کے لیے پیار اور محبت رکھا ہے۔ مگر کچھ لوگ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، ظاہری طور پر بناوٹی رونا روتے ہیں، ایسا رونا اللہ ذوالجلال کو ناپسند ہے۔ اور کچھ لوگ روتے ہوئے مختلف حرکات کرتے ہیں، کوئی سینہ کوبی کر رہا ہے، کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی رخسار پیٹ رہا ہے۔ ایسے رونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، وہ ہم میں نہیں ہے جو مصیبت کے وقت رخساروں کو پیٹتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، واویلا کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں، بعض اوقات بیماری آتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں دوستو، اللہ ذوالجلال کو وہ رونا سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کے لیے انسان روئے، رب کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی مخلوقات پر غور کرتے ہوئے، قرآن کریم پر تدبر اور غور کرتے ہوئے جو رونا انسان روتا ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن ملک نفسہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ، فرمایا خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، کہ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھتا ہے آیا میرے رب نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، میرے رب کا حکم ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں یا خواہشات نفس پر عمل کر رہا ہوں۔ فرمایا اپنے آپ پر کنٹرول کیا، اور فرمایا اس کا گھر اس کے لیے کافی ہوا۔ وبکا علی خطیئتہ، غلطیاں بندوں سے ہو ہی جاتی ہیں، غلطی ہو گئی، رو کے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین ہیں، جن کے اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، صحابی فرماتے ہیں میں نے آپ کو نماز کی حالت میں دیکھا، آپ کے سینہ مبارک سے اس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا ابلتی ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، عبداللہ اقرأ علی القرآن، عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ فرمایا عبداللہ میں پسند کرتا ہوں کہ کسی سے قرآن سنوں۔ چنانچہ انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، میں نے اپنا سر اٹھایا یا کسی ساتھی نے مجھے اشارہ کیا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ میرے بھائیوں دوستو، اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جنتی ہے، جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دن سورت المطففین کی تلاوت کر رہے تھے، ویل للمطففین، اور جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، فرمایا جب لوگ اللہ ذوالجلال کے سامنے، رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، بکا حتی خرہ، اتنا روئے کہ زمین پر گر پڑے۔
کبھی ہمیں بھی رونا آیا؟ روپے گر جائیں، مال کا نقصان ہو جائے، رو پڑتے ہیں، لیکن ساری زندگی رب کی نافرمانی میں گزر جائے، رونا نہیں آتا۔ اور ادھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تبوک کے موقع پر، آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے تو اس کے لیے یہی نیکی کافی ہے، میرا عثمان جنتی ہے۔ ان کا یہ حال تھا، اذا وقف علی قبر یبکی حتی یبل لحیتہ، جب قبر پر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ پوچھا گیا تذکر الجنت والنار ولا تبکی وتبکی من ھذا، حضرت آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، مگر آپ روتے نہیں ہیں، مگر قبر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اتنا روتے ہیں۔ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، فرمایا قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اور فرمایا جس کو یہاں آسانی مل گئی، سکون مل گیا، حساب آسان ہو گیا، اللہ بعد والی منزلیں بھی آسان فرما دیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَنْجَوْا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور جو یہاں پکڑا گیا، جس کا یہاں سخت حساب ہو گیا، فرمایا بعد والی منزلیں بھی اس کے لیے مشکل ہوں گی۔ وَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا رَأَيْتُ مَنظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ، فرمایا جتنے بھی میں نے آخرت کے مناظر دیکھے ہیں، قبر کا منظر جو ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی قبروں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، فرمایا قبروں کی زیارت کرنے سے میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا، کیونکہ قبروں کی وجہ سے بت پرستی اور شرک دنیا میں رائج ہوا، حضرت نے منع کر دیا، فرمایا اب کیا کرو قبروں کی زیارت، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ قبروں کو جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہاں بڑے بڑے لوگ آئے تھے، لیکن آج وہ یہاں شہر خموشہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ جا دیکھ کے تم گورے غریباں پہ بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ اللہ ذوالجلال ہمیں آخرت کا فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عطا بن رباح رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اور عبید بن عمیر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اماں جی کیا آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتلائیں جو سب سے زیادہ آپ کو بھلا معلوم ہو۔ یہ سن کر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا عائشہ آج مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے آپ کا قرب پسند ہے اور جو چیز آپ کو خوش کرے وہ بھی پسند ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ مسلسل رو رہے تھے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی، پھر آپ روتے رہے حتیٰ کہ آپ کی قمیص کا اگلا حصہ گیلا ہو گیا، پھر آپ روتے رہے حتیٰ کہ زمین بھی نمدار ہو گئی۔ اس دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نماز کا کہنے آ گئے، دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ ذوالجلال نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا لقد نزلت علی اللیل آیات ویل لمن قرأها ولم یتفکر ما فیها، فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس مالک
نے مجھ پر اتنے احسان کیے، مجھے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، کیا میں اس کا شکر نہ کروں؟ میرے بھائیو دوستو، شکر زبان سے بھی ہے، شکر عمل سے بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں حقیقی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد نزلت علی اللیل آیات، آج مجھ پر وہ آیات نازل ہوئی ہیں، ویل لمن قرأها ولم يتفکر ما فیہا، فرمایا اس جگت کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو ان آیات کو پڑھے اور پھر ان پر غور و فکر نہ کرے۔ فرمایا وہ آیتیں کون سی ہیں؟ وہ سورۃ آل عمران کی آخری آیات جو 190 نمبر ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم سے لے کے آخر تک ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مومن تو ہوتے ہی وہ ہیں۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا مومن تو بس ہے ہی وہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ پر یقین اور توکل کرتے ہیں۔ فرمایا والخاشعین والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے اس کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم میرے بھائیو دوستو غور سے فکر کے ساتھ معانی پر تدبر کرتے ہوئے ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ مالک قرآن کریم میں بار بار اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں، اپنا خوف دلا رہے ہیں۔ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، فرمایا اس دن سے میں ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت سارے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیو سورۃ کاف میں اللہ مالک فرماتے ہیں، فرمایا یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ فرمایا اس دن ہم جہنم سے کہیں گے، وہ جہنم اتنی بڑی ہے کہ اس میں زمین و آسمان کو بھی ڈال دیا جائے تو پھر بھی نہ بھرے گی۔ فرمایا جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ جہنم کہے گی حل میں مزید کچھ اور بھی ہے تو لاؤ۔ پھر اللہ ذوالجلال حدیث شریف میں آیا اپنا قدم مبارک جہنم میں ڈالیں گے، وہ کیسے اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ کا قدم ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، ان پر ایمان لانا چاہیے بغیر کسی کیفیت کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیفیت اللہ جانتے ہیں۔ پھر جہنم سکڑ جائے گی، کہے گی بس بس اب میں بھر گئی۔ فرمایا جہنم سے پوچھیں گے کیا بھر گئی ہے؟ کہے گی نہیں اور بھی کچھ لاؤ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقیوں کے بالکل قریب کر دی جائے گی۔ متقی کون ہیں؟ اللہ ہمیں متقیوں میں بنا لے۔ ہر وقت تمام اعمال میں، تمام افعال میں، تمام کلام میں اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والے، بات کرنے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں میرے رب کا حکم ہے کہ نہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہیں متقی، ہر وقت رب کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہنے والے۔ اور حکم بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور وہ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ اور متقی وہ ہے جو ہر وقت اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی رب کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اگر بشری تقاضے سے رب کی نافرمانی ہو جاتی ہے، فوراً اللہ کے آگے رونا شروع کر دیتا، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتا۔ فرمایا جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، جو بالکل قریب ہوگی، اور یہ وہ جنت ہے ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، فرمایا یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہر ڈرنے والے اور حفاظت کرنے والے، انہیں کہا جائے گا ادخلوها بسلام، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرنے والے بن جائیں۔ جنتی جنت میں ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اور جہنمی جہنم میں ہوں گے، اور جنتی کبھی بیٹھے اپنی مجلسیں منعقد کیا کریں گے اور کیا کہیں گے؟ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم۔ آپس میں ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر بات کریں گے، کہیں گے ہم جب دنیا میں ہوتے تھے اپنے گھر والوں کے پاس، اس وقت اللہ ذوالجلال سے ڈرا کرتے تھے، اب اللہ نے کرم کیا کہ ہمیں جہنم کی گرم تند و تیز ہواؤں سے بچا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ پرانے لوگوں میں ایک شخص تھا، بڑے گناہ کیے اس نے، جب آخری وقت آیا بچوں کو کہنے لگا میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، لہذا جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، میری ہڈیوں کو پیس کر سمندروں میں ڈال دینا، خشکی میں بکھیر دینا، ہوا میں اڑا دینا، تاکہ مجھے اللہ عذاب نہ دے۔ جب وہ مر گیا بچوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے ذرات جمع ہو گئے، اپنے سامنے اللہ نے کھڑا کر لیا اور فرمایا میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا مخافتوں کا، اللہ میں تیرے خوف کی وجہ سے یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ اور میرے بھائیوں دوستو، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں اپنا خوف اور خشیت عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال بندے پر دو خوف اور دو امن کو جمع نہیں کریں گے۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈر گیا اللہ قیامت کے دن اسے نہیں ڈرائیں گے، اور جو دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو گیا پھر قیامت کے دن اللہ اسے ڈرائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث آپ نے سنی ہے، آپ نے فرمایا تھا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا 7 قسم کے خوش نصیب جن کو اللہ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، یا اللہ کے عرش کا سایہ۔ اس میں فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ یہ آنسو اللہ کے ہاں اتنے مبارک اور اتنے باقدر ہیں کہ اللہ ذوالجلال اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے آنسو عطا فرمائے۔ کبھی تنہائیاں تلاش کرنی چاہیے، کبھی خلوت میں بیٹھنا چاہیے۔ حضرت
عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ من نجات، حضرت نجات کیسے ہوگی؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے اللہ مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما لے گا؟ صحابہ کرام کو ایک ہی لگن تھی، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت عطا فرما دے۔ آج ہماری کیا ہے لگن؟ دنیا کا مال اکٹھا ہو جائے، دنیا زمین اکٹھی ہو جائے، پیسہ اکٹھا ہو جائے، میرا سٹینڈرڈ بڑا ہو جائے، لوگ میرے سر کو سلام کریں، بس یہی ہماری کوششیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بھائیو، وہ منزلیں بڑی لمبی ہیں، وقت بہت تھوڑا ہے، زیادہ راہ تھوڑا ہے، اس لیے انسان کو ہر وقت اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے۔ تو عقبہ بن عامر نے پوچھا حضرت نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا عقبہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس سے وہی بول بولو جو تیرے رب کو پسند ہے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت واہی تباہی بولتے رہو، کیونکہ بولنے کا بھی حساب ہوگا، جیسے حافظ صاحب فرما رہے۔ زبان پر کنٹرول کرو۔ وَلْيَسْعَ فِي بَيْتِكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، فرمایا اپنے گھر میں رہا کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چلو بازار چلیں مٹر گشت کر کے آئیں، دیکھیں کہ ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ بازار میں جائیں گے، منڈیوں میں جائیں گے فضول کام کے لیے، ہاں کوئی کام ہے تو انسان جائے اور اس کے حقوق بھی ادا کرے، نظروں کی حفاظت کرے۔ فرمایا اپنے گھر میں رہو، بندہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، اللہ تمہیں نجات عطا فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، انسان اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی اصیب الارض من دموعہ لم يعذب یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو اللہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنا روئے کہ اس کے آنسو زمین پر گر پڑیں، اللہ اسے قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔ ابا جی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، رونا شروع کر دیا، اللہ سے دعائیں کرنی شروع کر دی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تمام انبیاء کرام اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس آیت کو تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ آپ نے تلاوت کی، ایک نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا، اس کا دل ہل رہا تھا، آپ نے فرمایا نوجوان لا الہ الا اللہ کہو، اس نے کہا، آپ نے اسے جنت کی بشارت دی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بشارت ہم سب کو نہیں ہے، صرف اس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور اللہ کے حشر کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں بارہا مقام پر اللہ فرماتے ہیں ایایا فرحبون ایایا فتقون فلا تخشوا الناس واخشونی، فرمایا مجھ سے ہی ڈرو، میرا ہی خوف رکھو، مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین، فرمایا دو قطرے اور دو نشان اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ان سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کا قطرہ اور اللہ کی راہ میں بہنے والے خون کا قطرہ، یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اور دو نشان، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں چلنے کا نشان ہو، اور دوسرا جو اللہ کے فرائض میں کسی فریضہ کی ادائیگی کا نشان، جیسا کہ بعض لوگوں کو ماتھے پر نشان پڑ جاتا ہے، پاؤں پر نشان پڑ جاتا ہے۔
فرمایا اللہ کو یہ نشان جو ہیں یہ بڑے محبوب ہیں۔ آج ہماری حالت ہے پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، کبھی رونا نہیں آتا، کیونکہ سوچ سمجھ کر قرآن نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈھل جائیں؟ اور جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے سارے جہان کے لوگوں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، آخرت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا اس دن تو دیکھے گا حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی، دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، لیکن وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، مگر تیرے رب کا عذاب ہی بڑا سخت ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن کو سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں بارہا اللہ ذوالجلال نے ایسے مناظر ذکر کیے ہیں، جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ جہنمی جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے پریشان ہو جائیں گے، آخر انہیں پیاس لگے گی تو وہ جنتیوں کو آواز دیں گے وَنَادَى صَحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ ہمارے استاد حضرت حافظ یحییٰ میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ، اس کی شرح یوں کیا کرتے تھے، فرماتے تھے جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں جر رہے ہوں گے، تو وہ جنتیوں سے سوال کریں گے کہ جنت کے بادشاہ و جنت کے مالکو، اللہ نے تمہیں تو جنت کی نہریں دی ہیں، اس میں پانی کے کچھ چھینٹے ہمیں بھی دے دو، تمہارے پاس تو جنت کے بے شمار پھل ہیں، اس میں کچھ بچے کھچے پھل ہمیں بھی دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس وقت وہ کیا کہیں گے جنتی؟ ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر جنت کے پھلوں کو اور پانی کو حرام کر دیا ہے۔ کس لیے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، فرمایا انہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، اور جنہیں دنیا کی زندگی کی رنگینیوں نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ آج کہا جاتا ہے بھائی یہ دنیا چند روزہ ہے، دنیا میں رہ کر اپنے مالک کو راضی کر لیں، رب اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر لیں۔ آگے سے جواب آتا ہے اے مولوی صاحب آپ ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں، ہمیں کچھ کر بھی لینے دو، کچھ دل کو خوش کر لینے دو، گھر والوں کو خوش کر لینے دو، قبیلے برادری کے بھی میں رہنا ہے، ان کے بھی کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھی چلنے دو۔ اللہ مالک فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اس وقت کہیں گے اللہ ان کو کہا جائے گا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ ادھر اذانیں ہوتی تھی یہ کھیلوں میں مشغول ہوتے تھے، اذانیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، یہ نیٹ پر بیٹھے ہوئے، یہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے، یہ فٹ بال کا میچ ہے، یہ کرکٹ کا میچ ہے، اپنے اوقات رب کا انہیں رب کی آواز پر لبیک نہیں کہتے تھے بلکہ یہ کھیل تماشے پر لگے ہوئے تھے۔ فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، دنیا کی رنگینیوں نے، دنیا کی خوبصورتیوں نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ اب آج کا دن ہے، فرمایا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج ہم انہیں اس طرح بلا دیں گے جس طرح دنیا میں انہیں ہمیں بلا دیا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، قیامت کے دن اللہ نہ ہمیں بلائے بلکہ اللہ ذوالجلال ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، وہ وقت بڑا مشکل ہے، اس دن یہ ہاتھ اور پاؤں انسان کے اعضاء
اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے اللہ فرمایا حتی اذا ما جاؤہا شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ اس دن ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چمڑے، ان کی آنکھیں، ان کے کان ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، یا اللہ یہ کرتا تھا۔ زمین کا ٹکڑا بھی بول کے بتلائے گا، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهَدتُّمْ عَلَيْنَا، آج ہمارے خلاف گواہیاں دیتے ہو، اگر ہمیں عذاب ہوگا تو تمہیں بھی عذاب ہوگا۔ تو اس وقت ان کے جو چمڑے ہیں، ان کے جو آنکھیں اور کان ہیں، وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون۔ آج اس اللہ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے، بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ کیا معنی؟ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، آج اللہ نے ہمیں بلایا ہے، اس لیے اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، انسان کو کبھی بھی اس بات کا بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبریاں دی تھی، وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ آج ہم اس طرح نہیں ڈرتے، بلکہ مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر کے حاجی صاحب ہو گیا، زکوٰۃ بھی دے دی، کچھ چلو کچھ تھوڑا سا دین کا بھی کام کر لیا، دنیا بھی خوش، رب بھی خوش، سارے سب کو خوش رکھ رہے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی تھی، ان کا کیا حال تھا؟ ایک دن نبی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی بیٹھی رو پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی، کہ عائشہ کیوں رو رہی ہیں؟ فرماتی ہیں ذکرت النار فبکیت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی، لہذا میں رو پڑی۔ فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامت، اللہ کے حبیب دنیا میں تو آپ ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن بھی اپنے اہل کو یاد کریں گے؟ فرمایا اما فی ثلاثت مواطن فلا یذکر احد احدا، فرمایا عائشہ 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ فرمایا میں بھی کسی کو یاد نہیں کروں گا۔ جب میزان قائم ہوگی اور جب کتاب دی جائے گی، اعمال نامہ دیا جائے گا، اور جب پلسرات جہنم پر رکھی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اپنا خوف عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فرماتے تھے لو نادى مناد من السماء ایھا الناس انکم داخلون الجنة کلکم اجمعون الا رجلا واحدا اللہ خفت ان اکون ہوا۔ فرمایا اگر آواز دینے والا آواز دے کہ اے لوگو تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ میں نہ ہوں۔ اور فرمایا اگر پکارنے والا پکارے تم سب جہنم میں جانے والے ہو سوائے ایک آدمی کو، تو میں اللہ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ میں وہ ہوں گا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا واقعہ ہونے والا ہے۔ فبکا واشتد بکاہ حتی مرض وعادوہ، اتنا روئے کہ بیمار پڑ گئے اور لوگ ان کی عیادت کو آ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ حافظ صاحب سے سن رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ جس نے قرآن سننا ہے جس طرح نازل ہوا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود سے سنے۔ فرماتے ہیں ایک دن لوہار کی دکان کے پاس سے گزر گئے، لوہار نے آگ سے سرخ لوہا بار نکالا، عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا، فقام ینظر الیہ ویبکی، فرمایا رونا شروع کر دیا، کھڑے ہو گئے۔ اور میرے بھائیو دوستو، آگ کو دیکھ کر صحابہ اور سلف صالحین روتے رہتے تھے۔ حجاج نے پوچھا تھا سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ سے
کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو کبھی نہیں ہنستا۔ اور حضرت سعید بن جبیر فرمانے لگے میں کیسے ہنسوں؟ اب جہنم قد سعرت، فرمایا جہنم بڑکا دی گئی ہے، والاغلال قد نصبت، اور طوق گاڑ دیے گئے ہیں، اور فرشتوں کی فوج جہنم کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک رات نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے۔ فرما جب طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور انہیں پکڑ کر وہ کھولتے پانی کی طرف گھسیٹے جائیں گے، پھر جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے، ساری رات اس آیت میں گزار دی حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تھے، فرماتے تھے اگر میرے بس میں ہوتا میں رات کو سوتا ہی نہ، نیند نہ کرتا، اس ڈر سے کہیں سوتے وقت مجھ پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ فرماتے تھے اگر میرے پاس لوگ ہوتے میں ساری دنیا میں منادی پھرا دیتا کہ لوگو النار النار، لوگو خبردار ہو جاؤ جہنم کی آگ سے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ موسیٰ بن مسعود فرماتے ہیں جب ہم سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ہوتے تو ان کو خوف اور گھبراہٹ کی حالت میں دیکھ کر ہمیں یوں لگتا جیسے آگ نے ہمیں گھیر لیا ہے، اور جب آخرت کا ذکر ہوتا تو سفیان ثوری یبول الدم، فرمایا انہیں خون کا پیشاب آنا شروع ہو جاتا۔ اللہ ذوالجلال بھی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ عطا سلیمی رحمت اللہ علیہ، ان کے چہرے پر کبھی ہنسی نہیں آئی تھی، ہر وقت حزن و ملال کا چہرہ ان پر چہرے پر ہمیشہ خوف اور ملال ہی غم ہی رہتا تھا۔ کسی نے پوچھا آپ ہر وقت اس طرح ہیں، کبھی آپ ہنسے نہیں ہیں؟ فرمانے لگے ویحکا الموت فی عنقی، فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں تو ہلاک ہو کہ موت میری گردن میں ہے، والقبر بیتی، اور قبر میرا گھر ہے، والقیامت موقفی، اور مجھے قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، والا جسر جہنم طریقی، اور جہنم کے اوپر پل صراط سے مجھے گزرنا ہے، لا ادری ما یصنع بی، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا میں پل صراط سے آگے پار ہوں گا کہ نہیں پار ہوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ اذا بکا مسا وجہہ ولحیتہ بدموعہ، اور جب وہ روتے اللہ کے خوف کی وجہ سے تو اپنے آنسوؤں کو اپنی داڑھی پر اور اپنے چہرے پر مل لیا کرتے، اور فرماتے بلغنی ان النار لا تأکل موضعا مست الدموع، مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ کے ڈر سے بہنے والے آنسو جس جگہ لگیں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے کہ انسان خلوتیں تلاش کرے، کبھی تنہائیاں تلاش کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسوؤں سے آنسو آ جائیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اپنے دربار کا رونا نصیب فرمائے، خوف عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رہے اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ذوالجلال جنت میں رفاقت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔